سامنے میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اس غلطی کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کی بدنامی ہوئی، اور میں اس پہ اپنی فیملی سے، پاکستان کرکٹ بورڈ سے اور دنیا بھر میں کرکٹ کے جتنے بھی فینز ہیں ان سب سے معافی مانگتا ہوں۔ بالآخر عمر اکمل نے بھی معافی مانگ لی۔ جن کھلاڑیوں نے بھی ایسی حرکت کی اور جو بھی اس کے شکنجے میں آئے، انہوں نے جب تک معافی نہیں مانگی تو ان کی خلاصی نہیں ہوئی، ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ جن لڑکوں نے بھی اس جرم کو قبول کر لیا اور جنہوں نے جو ریہیب کا پروسیس تھا اس کو پورا کیا، تو وہ پھر دوبارہ کرکٹ میں واپس آئے۔ عمر اکمل نے بھی اس بات کو محسوس کیا اور عمر اکمل سے یہ کہا گیا کہ جب تک آپ یہ قبول نہیں کریں گے، جب تک آپ اعتراف نہیں کریں گے، جب تک آپ ریہیب کا پروسیس پورا نہیں کریں گے، تب تک آپ دوبارہ کرکٹ میں واپس نہیں آ سکتے۔ خالد لطیف کی مثال ہمارے سامنے ہے، انہوں نے آج تک اس کو قبول نہیں کیا اور وہ منظر سے آؤٹ ہو گئے۔ اسی طرح دانش کنیریا نے بہت ٹائم لگایا، قبول انہوں نے کیا لیکن بہت ٹائم لگایا، ان کے اوپر لائف ٹائم جو ہے وہ پابندی بھی لگ گئی ای سی بی کی طرف سے، اور اس کے بعد کافی عرصہ انہوں نے ویسٹ کیا اور اس کے بعد جا کر انہوں نے اس کا اعتراف کیا، لیکن اس وقت تک وہ اعتراف کسی کام کا نہیں تھا۔ اس سے پہلے بڑا اچھا اقدام کیا محمد عامر نے، جب ان کے وکیلوں نے سمجھایا کہ ابھی آپ کے پاس بہت ٹائم ہے، اور اگر آپ اعتراف کر لیتے ہیں، اگر آپ یہ قبول کر لیتے ہیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو اس کے بعد آپ کے لیے دروازے کھلے ہوں گے اور آپ ایک بار پھر واپس آ سکیں گے۔ اور محمد عامر نے اس کے اوپر کام کیا اور اس کو قبول کیا تھا، لیکن سلمان بٹ اور محمد آصف نے ایسا نہیں کیا تھا، انہوں نے اس کو ڈیلے کیا، تو اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا اور ان کے اوپر پابندی بھی زیادہ لگی اور ان کے اوپر پھر دوبارہ سے کرکٹ کے دروازے نہیں کھل سکے۔ شرجیل خان نے قبول کر لیا تھا اور شرجیل خان نے اپنا پروسیس پورا کیا، اپنا جو اس کا بین تھا وہ پورا کیا، اس نے بھی تھوڑا ڈیلے کیا لیکن بالآخر اس کو قبول کرنا پڑا اور اس کے بعد وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں واپس آیا۔ تو آج عمر اکمل نے بھی یہی کیا اور عمر اکمل نے اپنے جو اسٹیٹمنٹ دیا، آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں کہ عمر اکمل نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام عمر اکمل ہے۔ آج سے 17 مہینے پہلے 2020 کو میرے سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس پہ میرے کیریئر اور کرکٹ دونوں کو نقصان پہنچا۔ وہ غلطی میرے سے یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں نے مجھے اپروچ کیا جو کہ میں ٹائم پہ اینٹی کرپشن یونٹ کو نہ بتا سکا، جس کی وجہ سے مجھے 12 ماہ کی پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ کرکٹر ہو کر بھی میں کرکٹ نہ کھیل سکا اور یہ عرصہ گزارنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کے دوران میں نے بہت کچھ سیکھا اور آج آپ سب کے سامنے میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اس غلطی کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کی بدنامی ہوئی، اور میں اس پہ اپنی فیملی سے، پاکستان کرکٹ بورڈ سے اور دنیا بھر میں کرکٹ کے جتنے بھی فینز ہیں ان سب سے معافی مانگتا ہوں۔ میں عمر اکمل آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ملک اور کھیل کے سفیر ہیں، لہٰذا ایسی کسی بھی مشکوک سرگرمی سے دور رہیں۔ اگر کوئی بھی مشکوک شخص آپ سے رابطہ کرے، فوراً آپ اپنے پی سی بی اینٹی کرپشن یونٹ کو بروقت آگاہ کریں تاکہ آپ کا دامن اور کرکٹ کیریئر پاک رہے۔ جی، یہ عمر اکمل کا اسٹیٹمنٹ تھا جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ریلیز کیا گیا، اور یہ دیکھ کر تھوڑا سا شاکنگ بھی لگا کہ جس انداز میں عمر اکمل نے یہ ویڈیو ریکارڈ کرائی اور جس طرح سے یہ اسٹیٹمنٹ دیا، اس طرح کے اسٹیٹمنٹ ہم نے ان لوگوں کی طرف سے دیکھے، ان کرمنلز کی طرف سے دیکھے جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں اور جو اپنا اعتراف جرم کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں میڈیا پہ لایا جاتا ہے، ان کے اسٹیٹمنٹ دیے جاتے ہیں کہ جی یہ اس بندے نے یہ کہا ہے۔ تو اس طرح کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس انداز میں یہ اسٹیٹمنٹ عمر اکمل نے دیا۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ اب ان کا ریہیب کا پروگرام شروع ہوگا اور اس کے بعد وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں آئیں گے، اور اگر ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی تو پھر انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے اور جو اپنے سزا کی مدت پوری کر لیتا ہے۔ ایک بڑا لمبا پروسیس رہا عمر اکمل کا، پہلے ان کے اوپر پابندی لگی، پھر اس کے بعد وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن عدالت میں گئے اور وہاں سے بھی ان کو اس طرح کا ریلیف نہیں مل سکا، اگرچہ کہ ان کی سزا، ان کی جو جتنی 3 سال کی جو سزا تھی وہ کم ہوئی، اور اس کے بعد ان کے اوپر 42 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگا، اور وہ جرمانہ اس سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے نہیں لگایا تھا، جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو پینل تھا اس نے نہیں لگایا تھا۔ تو وہ جرمانہ بھی عمر اکمل نے ادا کیا، 42 لاکھ روپے ادا کیے اور اپنی سزا کی مدت بھی پوری کی، اور اس کے بعد اب وہ ایلیجیبل ہیں ریہیب پروگرام کے، اور ریہیب کے بعد ان کی پرفارمنس دیکھی جائے گی کہ اگر وہ
اس قابل ہوئے، اگر ان کی پرفارمنس ہوئی ایسی کہ انہیں پاکستان کی ٹیم میں واپس لایا جا سکے، تو پھر ہم دیکھ سکیں گے کہ عمر اکمل ایک بار پھر کھیلتے ہوئے ہمیں نظر آئیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر اور اس سارے جو سینیریو تھا، اس میں پاکستان کرکٹ کو بہت نقصان ہوا، پاکستان کرکٹ کی بہت بدنامی ہوئی، عمر اکمل کا بھی نقصان ہوا، اس کو کرکٹ نہیں ملی، جیسا کہ اس نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ میں کرکٹر ہو کر کرکٹ نہیں کھیل سکا۔ تو یہ نقصان عمر اکمل کا ضرور ہوا، لیکن اس کے ساتھ پاکستان ٹیم کا بھی نقصان ہوا، پاکستان کرکٹ کا بھی نقصان ہوا، بدنامی الگ ہوئی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب ایک بار پھر یہ معاملہ سیٹل ہوا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔